یہی چیز ہمیں سمجھنے کی ہے کہ یہ جو بیچ میں باؤنڈری لائنز بنی ہیں یہ تو انسانوں کی ایجادات ہیں. ہمیں ہرگز یہ فیصلے ایسے نہیں کرنے چاہیے کہ ہم امت کے ایک طبقے کو کسی غلط فیصلہ کرنے والا شمار کر دیں، کیونکہ اگر وہاں پر جو ملک ہمارے پڑوس میں یہاں نہ ہوتا، کوئی دوسرا ملک ہوتا، غیروں کا ملک ہوتا، کوئی اور ملک ہوتا، تو معاملات تب بھی رویت ہلال کے وہی ہوتے جو آج اس کے. آج چونکہ اسلام کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑ گئی ہیں تو ٹھیک ہے، ملکی سطح پر ہمیں فیصلے نہیں کرنے، ملت کی سطح پر اگر ہم فیصلے کریں گے، تقریباً 77 سال سے جو فیصلے ہو رہے ہیں، ہمیں کہتے ہوئے تھوڑا سا یہ تذبذب ہوگا کہ امت کے وہ فیصلے نعوذ باللہ رائے گاں نہیں تھے. اس لیے ابھی ہمارے بھائی نے مجھے تعارف نہیں ہے، انہوں نے بات عرض کی تھی کہ امت کے جو روزے ابھی تک گزرے ہیں الحمدللہ ہمیں اطمینان ہے وہ سب قابل قبول روزے ہیں. البتہ جب تک نیا نظام قائم ہو، جب تک نیا نظام قائم ہو تو جو لوگ اس رائے سے اختلاف رکھ رہے ہیں، جیسے ہمارا روزہ ایک زیادہ ہے، ہم پہلے ہم نے جمعرات کو روزہ رکھا ہے، تو اس اعتبار سے امت کے اس طبقے کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنایا جائے، اس کو اسی نظام پر قائم رہنے دیا جائے جس کی ایک مستقل بنیاد پہلے سے ہے. اب وہ نظام اس لیے تو ہم ترقی کر رہے ہیں کہ ہم ترقی کی راہوں پر جائیں، آلات کا استعمال کریں، یہ اور اچھی چیز ہے، لیکن گزشتہ نظام کو کالعدم کرنا مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارے لیے مناسب نہ ہو. اس سے امت کو اطمینان بھی رہے گا. اور ہمارے جو ملک سے مولانا فتح محمد صاحب کی قیادت میں 3 حضرات مفتی ابراہیم صاحب نے عبدالرحیم صاحب، ہم لوگ اندر کمرے میں چلیں گے اور یہ میڈیا والوں کو ایک پریس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ بہت ہی اہم اجلاس تھا جو پورا صوبہ جموں کا اجلاس تھا، جس میں پونچھ، راجوری اور جموں اور ڈسٹرکٹ ریاسی مختلف اضلاع کے علماء کرام، کٹھوا اور سانبا سے بھی علماء کرام تشریف لائے، اور سب کے نام لینا یہاں پر مشکل ہے، لیکن جہاں کی جو مرکزی شخصیات ہیں، جو ہماری مرکزی جامع مسجد کے امام حضرات ہیں وہ بھی تھے، خطیب بھی تھے، اور جس میں مختلف تنظیموں کے سربراہان بھی تھے. اور اس میں اس آج کے اجلاس کی سب سے بڑی خوبی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مختلف مسالک کے علماء کرام جو ہیں اس میں شریک ہوئے ہیں، اور سب نے یہ اتفاق رائے اس بات پر کی ہے کہ ہم انشاءاللہ رمضان کے بعد ایک مستقل جو ہے وہ چاند کے سلسلے میں ایک کمیٹی تشکیل دیں گے، جس کا اس وقت اس اجلاس میں عبوری صدر جو ہے وہ مفتی محمد اسلم صاحب کو تمام علماء کرام کی تائید سے ان کو چنا گیا ہے. اور یہ اس کا آگے کا جو مرحلہ، جو آگے کا کام ہوگا وہ انشاءاللہ رمضان کے بعد ہوگا. اور یہ اتفاق رائے سے ہماری جتنی تنظیمیں ہیں جو اس پورے صوبے کی اور علماء کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ 18 مارچ کو انشاءاللہ جو لیلۃ القدر منائی جائے گی، 18 اپریل کو منائی جائے گی لیلۃ القدر، اور اعتکاف جو ہے وہ 12 اپریل کو، جو جمعہ کے دن سے جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے وہ 12 اپریل کو اعتکاف کے لیے بیٹھیں گے. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو عید ہم سب کی انشاءاللہ گٹھی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کوئی ایسی صورت آپ کو نہیں ملے گی. اور یہ آج کا جو اجلاس کا خاص پیغام ان لوگوں کے لیے ہے، یہ ہماری مرکزی شخصیات، تمام مکاتبہ فکر کے علماء کرام نے شریک ہو کر یہ بتایا ہے کہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے علماء کے خلاف جو کچھ کہا جا رہا تھا، آج اس کا کھل کر یہاں رد کیا گیا ہے کہ یہاں کوئی کسی مسئلے کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا. یہ یہاں پر علماء کرام نے شریک ہو کر یہ بتا دیا ہے کہ وہ سب یہ ان کی اپنی سوچی سمجھی سازش تھی، جو اسلام کے لیے ان کی یہ سازش جو ہے یہ خطرناک ہے. دیکھیے یہ کوئی اس طرح کا اختلاف نہیں ہے. ہمارے صوبے میں لوگوں نے جمعے کا روزہ کثیر تعداد میں رکھا ہے، لہٰذا اس کے لیے ہم انشاءاللہ رمضان کے بعد ہماری جو کمیٹی پورے وہ صوبہ خالی جموں کی نہیں ہوگی بلکہ پوری ریاستی سطح کی وہ کمیٹی ہوگی. اس میں جو وادی کے لوگ ہیں ان کو بھی اس میں ہم شریک کریں گے، ان کی بھی رائے مشورہ لیں گے. اس کے اوپر ہمارا کام جو ہے، دیکھیے ہم لوگوں نے جمعے کے دن سے روزہ رکھا ہے. یہاں پورے مفتیان کرام نے پوری غور و خوض کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا جمعے کا روزہ ہے، لہٰذا ہمارا اعتکاف جو ہے وہ 12 اپریل سے ہوگا، اور 18 اپریل کو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں، یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارا مذہبی معاملہ ہے. قرآن و حدیث کے مطابق یہاں گفتگو ہوئی ہے، پوری سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے، اور قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر جو باتیں ہمارے علماء کرام نے، ہمارے مفتی صاحب نے جو فائنل کیا ہے اسی کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مزید ہمارے مفتی محمد فاروق صاحب آپ کو بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ راجوری ڈاک بنگلہ کے اندر پونچھ، راجوری، جموں اور کٹھوا، ادھمپور اور ریاسی اور سانبا وغیرہ کے علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں، اور مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام نے اس اجلاس کے اندر شرکت کی ہے۔ سب سے اہم بات کہ اس سے پہلے ہمارے پورے جموں کشمیر کے اندر رؤیت ہلال کمیٹی نہیں تھی، اور آج اس بات کے اوپر سب لوگوں کا اتفاق ہوا کہ رؤیت ہلال کمیٹی صوبہ جموں کی بنائی جائے، اور اس کے بعد وہ وادی والے لوگوں سے بھی رابطہ کریں گے، پھر اس کو ایک متفقہ اور مشترکہ ہماری ایک کمیٹی بن جائے گی، جس کا جو اعلان ہے وہ حرف آخر ہوگا انشاءاللہ العزیز، جس کے اندر تمام مکاتب فکر کو مکمل طور پہ نمائندگی بھی ہوگی، اور سب جتنے لوگ ہیں وہ اس کمیٹی کے اوپر اعتماد بھی کریں گے۔ اب یہ کام جو ہے وہ دیرپا بھی ہے، اور رمضان المبارک کے اندر یہ ممکن نہیں ہے، تو فی الحال یہ ہوا کہ عبوری طور پہ حضرت مولانا مفتی محمد اسلم رضا مصباحی صاحب کو عبوری صدر رؤیت ہلال کمیٹی کا بنا دیا۔ وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ چند ساتھیوں کو رکھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 2 عیدیں نہیں ہوں گی، ایک عید ہوگی۔ مولانا ناصر الاسلام صاحب نے جو بیان دیا وہ غیر شرعی اور غیر تحقیقی بیان ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ چاند دیکھ کر کے تم روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے تم عید کرو۔ اب ان کا بھی شروع کا بیان وہ تھا، اب پھر کون سی وہ ایسی طاقتیں تھیں جنہوں نے ان کے اوپر دباؤ بنایا اور انہوں نے رجوع کیا، اس کا بہتر وہی۔ دیکھیے ایک بات اگر غلطی ایک چند سالوں چلتی رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس غلطی کو دائمی طور پہ اسی طریقے سے آگے بھی بڑھایا جائے۔ ہمارے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث سے مبارکہ یہ حرف آخر، اور وہی ہمارے لیے سب ہیں، وہی ہمارے لیے بس ہیں۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے تم روزہ رکھو، چاند دیکھ کر کے تم عید کرو، تو اگر 1000 سال تک بھی کوئی آدمی نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کے خلاف چلتا گیا تو یہ چیز دلیل نہیں بن سکتی۔ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے سامنے سارے قیاس بھی رد کیے جائیں گے، ساری روایتیں بھی توڑ پھوڑ کے پھینک دی جائیں۔ دیکھیے الحمدللہ ہم سارے علماء سرکاری ہیں، لیکن وہ سرکار مدینہ منورہ کی ہے۔ علیہ السلام کے ہاتھ میں بکے ہوئے لوگ ہیں، ہم نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں بکے ہوئے لوگ ہیں۔ دنیا کی کوئی کرنسی ایسی نہیں جو ہمارے جوتے کی مٹی کو خرید سکے۔ باقی اس کے علاوہ کشمیر والے کیا کرتے ہیں یہ سوال ان سے کریں، ہم اپنا موقف جو ہے وہ 2 ٹوک الفاظ میں بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ میں عرض کروں کہ اس 1444 کے رمضان المبارک کو لے کر جموں کشمیر میں جو 2 مختلف آراء بنی اور ایک خلفشار ہوا ملت کے درمیان، اس خلفشار کا مستقل حل نکالنے کے لیے متحدہ تنظیمات اہل سنت صوبہ جموں نے آج کا یہ اجلاس بلایا، اور میں بڑے کھلے دل کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ہمارے بریلوی مکتبہ فکر کے علماء نے اس میں پہل کی، جو ہماری بھی دیرینہ تمنا تھی کہ بھئی ہم متحدہ محاذ سے ملی مسائل پر اتفاق کی جو ہیں وہ حل تلاش کریں۔ تو میں ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پھر یہاں بہت خوشگوار ماحول کے اندر ہماری بات چیت ہوئی، جو 2 مختلف آراء بنی، دونوں مختلف آراء کے لیے کچھ بنیادیں تھیں۔ جن حضرات نے یہ اعلان کیا کہ بھئی روزہ جمعۃ المبارک سے شروع ہوگا، ان کے سامنے یہ بات تھی کہ بھئی چاند جموں کشمیر میں کہیں نظر نہیں آیا۔ جن حضرات نے جمعرات کو پڑوسی ملک کے اعلان پر جو ہے روزہ رکھا، تو یہ ایک پرانی مسلمانوں کی روایت تھی۔ ان دونوں کو مطعون کرنا یہ غلط بات ہے، کسی کو سرکاری کہنا یا کسی کو کسی کا ایجنٹ کہنا۔ ہم جو ہے مشترکہ طور پر اس چیز کی مذمت کرتے ہیں۔ تمام ہی علماء جیسے مولانا فاروق صاحب نے فرمایا، ہم بالکل سرکاری ہیں لیکن سرکار مدینہ کی نسبت سے سرکاری ہیں، اور جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے سرکاری ہے اس کے لیے اور کسی سرکار کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری، آئندہ اس خلفاشار کو مستقل ختم کرنے کے لیے یہ آج میں جو ہے وہ متفقہ طور پر ہم نے قرارداد پاس کی ہے کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد وادی کے حضرات کو بھی اعتماد میں لے کر اشتراک کے ساتھ ہم پوری یوٹی کے اندر ایک رؤیت حلال کمیٹی بنائیں گے، جس کا آج ہی کے اجلاس میں وہ عبوری طور پر مفتی اسلم رضا مصباحی صاحب کو صدر بنا دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ آپ حضرات دیکھیں گے کہ بہت جلد یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ سے بھی میری درخواست ہے کہ کسی موقع پر کسی نے میڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ زیر قلمت 1000 جان است۔
آپ کا بھی بڑا رول ہے. جس پازیٹیو انداز میں ہم نے آج کا یہ اجلاس کیا ہے, اس پیغام کو ہم امید رکھیں گے کہ آپ آگے بڑھائیں گے. دیکھیے نہیں, نظریاتی بنیاد پر ہوگی جب تک رویت حلال کمیٹی نہیں بنتی. بڑی فراخ دلی کے ساتھ یہاں کہا گیا کہ بھئی جن لوگوں نے جمعہ کو روزہ رکھا انہوں نے بھی کسی دباؤ میں نہیں رکھا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے, اور جن لوگوں نے جمعرات سے روزہ رکھا ہے اور وہ اپنا 17 تاریخ کو شب قدر کریں گے اور اسی طرح اعتکاف, دونوں اپنے نظریے پر رہیں گے. یہ بھی اتفاق آ جائے کسی کو آنکھوں سے تو وہ کیوں نہیں رکھے گا, نہیں تو جو آراء پہلے ہیں اسی پر رہیں گے دونوں. گرینڈ مفتی صاحب کا بہرحال گرینڈ مفتی صاحب ہیں, اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. اللہ